خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا اس پروگرام کی منظوری کا معاملہ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام میں مزید تاخیر سنگین پیچیدگیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ منظوری کا عمل اکتوبر تک مکمل نہ ہوا تو آئی ایم ایف منی بجٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ پیش کی شرائط پوری نہ ہونے پر ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کا کیس پیش نہ ہو سکا۔ مزید بات کریں گے شاہد اجمل سے۔ شاہد، بتائیے گا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کا کیس پیش نہیں ہو سکا، کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے $7 ارب کے نئے قرض پروگرام کی منظوری کے حوالے سے آئی ایم ایف پروگرام میں مزید جو ہے وہ تاخیر سنگین پیچیدگیاں پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ منظوری کا عمل اکتوبر تک مکمل نہ ہوا تو آئی ایم ایف جو ہے وہ منی بجٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور پیش کی شرائط پوری نہ ہونے پر ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں پاکستان کا پیش 6 ستمبر کو بھی پورا پیش نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے 6 ستمبر کے شیڈول میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے، اور حکومت $9 ارب کا جو بیرونی قرض رول اوور کرانے میں تاحال ناکام ہوئی ہے، اور جولائی میں بھی صرف $426 ملین کا قرض جو ہے وہ حاصل کیا جا سکا ہے۔ آئی ایم ایف نے $7 ارب کا نیا معاہدہ کرنے کے لیے چین، سعودی عرب اور یو اے ای کے کیش ڈپازٹس کو رول اوور کرانے کی شرط رکھی تھی، اور غیر ملکی تجارتی بینکوں سے مزید قرض کے حصول کی تین شرائط بھی عائد کی گئی تھی، جبکہ حکومت سعودی عرب سے $5 ارب اور چین سے $4 ارب اور متحدہ عرب امارات سے $1 ارب کا قرض رول اوور کرانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اور ابتدائی طور پر پاکستان کے لیے قرض پیکج کی منظوری دینے کے لیے 30 اگست کی تاریخ مقرر کی تھی آئی ایم ایف نے، لیکن تاحال ایگزیکٹو بورڈ کے شیڈول میں پاکستان کا نام شامل نہیں ہے۔ شاہد، یہ بھی بتائیے گا کہ پاور ڈویژن نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری سے متعلق تفصیلات طلب کی ہیں، کیا اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، پاور ڈویژن نے بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری سے متعلق تفصیلات طلب کی ہیں، اور پاور ڈویژن نے تمام بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے سی اوز کو خط لکھ کر معلومات مانگی ہیں۔ ذرائع پاور ڈویژن کا یہ بتانا ہے کہ ڈسکوز سے مستقل کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کی تفصیلات اور ملازمین کی تنخواہوں، پیکج اور ان کی پینشن کے واجبات کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ اسی طرح کمپنیوں سے جائیدادوں کی تفصیلات اور 30 جون تک آڈٹ شدہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی طلب کی گئی ہیں، اور بجلی کمپنیوں کے گزشتہ 5 سال کے واجبات اور ایکٹیویٹی سمیت جو ان کے فائنینشیل سٹرکچر ہیں ان کی تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ اسی طرح خط کے ذریعے ریگولیٹری اداروں کے احکامات سے متعلق زیر التوا ایشوز کی فہرست مانگی گئی ہے، اور ڈسکوز پر لاگو تمام ریگولیٹری اور لیگل فریم ورک کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں، اور بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے پاس موجود مشینری، گاڑیوں اور دیگر اثاثہ جات کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ شاہد اجمل اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔